حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اس کے دل میں کعبہ شریف سے بڑی عداوت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کر کے کعبہ شریف کو ڈھا دے۔ چنانچہ ایک روز اپنے لشکر سمیت ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے ارادے سے مکہ معظمہ آ پہنچا۔ قریش مکہ کو ابرہہ اور اس کی چڑھائی کا معلوم ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور اس بات کی شکایت کی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، جس کا یہ گھر ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے مکے کی وادی میں خیمہ لگایا۔ وہ مکے والوں کو بہت تنگ کرنے لگا اور ایک روز اس نے مکے والوں کے سارے اونٹ، جن میں 400 اونٹ صرف حضرت عبد المطلب کے تھے، جنگل سے ہکوا لے گیا اور اپنے قبضے میں کر لیے۔ حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو قریش کو ساتھ لے کر سبیر کے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی پیشانی مبارک سے نور محمدی چاند کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس نور کی کرنیں کعبہ شریف پر پڑ رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم سے فرمایا، یہ چمک جو تم میری پیشانی میں دیکھ رہے ہو، یہی نشانی نیک فال کے لیے کافی ہے۔ واپس چلو اور اطمینان رکھو، ابرہہ کے معاملے میں تم کامیاب رہو گے۔ ابرہہ کو جب معلوم ہوا کہ عبد المطلب میرے پاس نہ خود آئے اور نہ قریش کو آنے دیا ہے، تو اس نے اپنا ایک آدمی حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ وہ آدمی جب مکہ شریف میں داخل ہو کر حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا اور اس کی آنکھ حضرت عبد المطلب کے چہرے پر پڑی تو وہ خود بخود بے بس ہو کر حضرت عبد المطلب کے آگے جھک کر ان کے پاؤں پر گر گیا، زبان سے کچھ نہ بول سکا اور پھر بے ساختہ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شبہ سرداری کے لائق ہیں اور آپ کی پیشانی میں ایک ایسا نور ہے جس کے سامنے بغیر جھک جانے کے کوئی چارہ ہی نہیں۔ پھر اس نے نہایت شرمندگی کے ساتھ ابرہہ کا پیغام دیا کہ ابرہہ کہتا ہے کہ اگر عبد المطلب جو سردار قریش ہیں میرے پاس حاضر ہو جائیں تو میں واپس چلا جاؤں گا اور سارا مال بھی واپس کر دوں گا۔ قریش نے یہ بات سن کر بڑی عاجزی اور اضطراب کے ساتھ حضرت عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس جانے کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے۔ ابرہہ کی فوج کا بہت بڑا اور طاقتور ہاتھی جو خیمے کے پاس کھڑا تھا، حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی جھک گیا۔ حضرت عبد المطلب کی طرف سر کر کے سجدہ کرنے لگا اور یوں کہنے لگا، جس کا ترجمہ ہے، اے عبد المطلب، اس نور پر سلام جو تیری پشت میں ہے۔ پھر ابرہہ نے یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ حضرت عبد المطلب کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دو۔ ابرہہ بڑی حیرانی سے بولا کہ تعجب ہے کہ آپ کو اونٹوں کی تو فکر ہے، مگر یہ گھر کعبہ جس کی بدولت آپ سب کی عزت ہے، اس کو ڈھانے سے باز رکھنے کی آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، اونٹ ہمارے ہیں، ہمیں انہی کی فکر ہے۔ کعبہ شریف جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، کعبہ والا جانے یا تم جانو۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ابرہہ نے سارے اونٹ واپس کر دیے، لیکن کعبہ شریف کو ڈھا دینے کے لیے اس نے لشکر کو حکم دے دیا کہ ہاتھیوں کو لے کر چڑھائی کر دو اور ایک ہاتھی کو سب سے آگے رکھ کر کعبے پر فوراً حملہ کر دو تاکہ یہ ہاتھی پل بھر میں کعبے کو ڈھا دے۔ چنانچہ جب ہاتھیوں کو تیار کر کے یہ لشکر کعبے کی طرف بڑھا تو سب سے آگے والے ہاتھی نے جب بیت اللہ شریف کو دیکھا تو وہیں اپنا سر سجدے میں ڈال دیا۔ ہاتھی کے مہاوت نے ہاتھی کو خوب مارا اور اٹھانے کی کوشش کی،
مگر پھر بھی ہاتھی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ مہاوت نے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھ کر پیچھے بھاگا۔ باقی ہاتھی بھی بے جور ہو کر اس کے پیچھے بھاگ نکلے۔ پھر اللہ کے عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ ابابل نامک پنچھیوں نے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ابابلوں نے اڑتے ہوئے اوپر سے کنکریاں برسانا شروع کی۔ کنکریوں کی ایسی بارش برسی کہ جس سے ابرہہ اور اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو گئے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہر زمانے میں پائی جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرداری اسی نور کی بدولت ملی۔ کعبہ شریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اسی نور پاک کی بدولت فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جانوروں کو بھی نظر آ گیا، اور پھر جو مسلمان اس نور پاک کا اعتراف نہ کرے اور جسے یہ نور نظر نہ آئے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوا یا نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کعبہ شریف کا جانوروں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی طرف رخ نہیں کرتے تو ان کے اوپر یہی آیت لاگو ہوتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔